اور وہ اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے. چھوڑو میاں، ایسا بہت دیکھا ہے، ایسا بہت ہوتا ہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے. جی وہ اپنے دل کو سمجھانے اور تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر نقصان پہنچتا ہے تو نقصان پہنچنے میں وہی کو سیئات یفرحوا بہا، اگر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں، آج بھی دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں کہ ہماری خوشی سے ان کو تکلیف اور ہماری تکلیف سے ان کو خوشی ہوتی ہے. وہ خوش ہوتے ہیں ہماری تکلیف سے. ایسے دشمن ہیں ہمارے، اور اسی درمیان میں رہ کر ہمیں عید منانا ہے. اسی دنیا میں رہ کر ہمیں اپنے مذہب پر قائم رہنا ہے. لاکھ طوفان آئے، لاکھ ہمیں اپنے ڈگر سے ہٹانے کی بات کی جائے، مگر یہ ڈگر سے یہ قوم ہٹنے والی نہیں. مسلمانوں، اللہ سے مایوس مت ہونا، یہ قوم مٹائی نہیں جائے گی. اللہ نے وعدہ کر لیا ہے. میں نے اپنی تقریر کی شروع میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں یہ وعدہ فرمایا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ان کی دنیا کی زندگی میں بھی. یوم یقوم الاشہاد، اور وہاں بھی جہاں گواہی دینے کے لیے ان کو کھڑا کیا جائے گا، وہاں بھی ہم ان کی مدد کریں گے. اس سے بڑھ کے اور کون بول سکتا ہے؟ کون وعدہ کر سکتا ہے؟ یہ خدا کا وعدہ ہے مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ اللہ کا وعدہ ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ آپ کے بارے میں مضبوطی دی ہے، تسلی دی ہے، اور کہا ہے کہ ہم ایمان والوں کو مضبوط رکھیں گے. لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو مضبوط رکھیں. اب یہ دیکھا جائے کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہیں جو قرآن جس کا مستحق ہے. ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو پڑھاتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھاتے ہیں، ہم قرآن کو دنیا تک پہنچاتے ہیں. ہم اس کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے تو اس کو ایک جادو منتر کی کتاب، پھوپھا چھو چھا کی کتاب بنا کے رکھ دیا. اس کے علاوہ اور قرآن سے ہم کوئی کام نہیں لے رہے ہیں. مولوی صاحب 10 لڑکا بھیج دیجیے گا. کہا؟ بولے نانا کا کل ہے. نانا کا کل؟ تو نانا کے کل کے لیے یہ قرآن نازل ہوا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد رسول اللہ نے 63 برس تک کی وہ مصیبت بھری زندگی. اللہ اکبر کبیرہ. مدینہ جاؤ اور حضور کی زندگی پہ نظر ڈالو تو سمجھ میں آئے گا کہ خود بھوکے رہ گئے. عربوں کو کیا دے کے چلے گئے؟ بڑے بڑے ہوٹل چاروں طرف، 7 اسٹار ہوٹل جو دکھائی دیتے ہیں، بیچ میں گنبد خضرا ہے، بیچ میں مسجد نبوی ہے، مگر اس کے چاروں طرف 14 منزلہ، 18 منزلہ، 20 منزلہ، 22 منزلہ بڑے بڑے 7 اسٹار ہوٹل آج وہاں بن کے تیار ہے. اور وہاں لوگ آتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں، VIP، اور بڑے بڑے پیسے والے، روپے والے ایک ایک کمرے کا یومیہ کرایہ 1-1 لاکھ ریال میں ادا کرتے ہیں. یہ کس کی بدولت ہو رہا ہے؟ یہ انہی کی بدولت ہو رہا ہے جو گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جنہوں نے جو کی روٹی کھائی، جو بھوکے رہے، جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھا، جنہوں نے اپنا خون بہایا، جو ایک رات اور ایک دن بھی چین کی نیند سو نہیں سکے، نہ مکے میں نہ مدینے میں، نہ دن کو چین ملا نہ رات کو سکون کی زندگی انہیں حاصل نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے.
60 سال کی مختصر سی زندگی میں آپ نے پردہ فرما لیا، دنیا سے آپ چلے گئے، مگر آج یہ انہی کی بدولت ہے جو کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ 250 کلومیٹر 250 اسکوائر کلومیٹر پر وہ ہوائی اڈہ بین الاقوامی کنگ عبدالعزیز کا جو سدہ میں ہے، آج وہاں چیل کووں کی طرح جہاز اڑ رہے ہیں، ایک اتر نہیں پا رہا ہے کہ دوسرا چڑھ رہا ہے، دوسرا چڑھ نہیں پا رہا ہے کہ تیسرا اتر رہا ہے، اتنے لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں، اتنا بھیڑ ہے، اتنا ہجوم ہے، اتنا ازدحام ہے، اور اتنے انسان کی وہاں پر آمد و رفت ہے۔ اس کے بانی اور مبانی کون ہیں؟ وہی جن کے گھر میں جو نہیں تھا، جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جن کے تیل میں چراغ نہیں تھا، جس روز دنیا سے رخصت ہوئے تھے اس روز آپ کے گھر کے چراغ تیل میں چراغ نہیں تھا، چراغ میں تیل نہیں تھا، بے تیل کے چراغ تھے، اس کو جلانے کے لیے یہودی سے قرض باندھ کے تیل لایا گیا تھا، تو انہوں نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری، مگر دنیا والوں کو کیا دے کے گئے؟ عرب کے شیخ کو کیا دے کے گئے؟ عربوں کو اس سے کیا خیر ملا؟ آج پوری دنیا کی توجہ اس طرف ہے، پوری دنیا سے لوگ پہنچ رہے ہیں، اور دولت کی ریل پیل ہے، کھانے پینے کی چیزیں آدھی کھا رہے ہیں لوگ، آدھی پھینک رہے ہیں لوگ، جی وہ بہتات، وہ فراوانی اور وہ عمل دیکھنے میں آتا ہے، مگر یہ کس کا ہے؟ یہ بنایا ہوا، یہ بنیاد کس نے ڈالی ہے؟ کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیاد ڈالی۔ آپ نے دنیا میں رہ کر انصاف قائم کیا، انصاف قائم کیا، انسان کو انسان کی غلامی سے چھڑایا، اور جو کال آپ کا تھا، جو فلسفہ آپ کا تھا، جو نظریہ آپ کا تھا، جو تھیوری آپ کی تھی، وہ تھیوری کامیاب ہوئی آپ کی نگاہ کے سامنے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوا، جس نے بھی فلسفہ کی بنیاد ڈالی اس کے